تو آج ہم بڑے دلچسپ خیالات پر بات کر رہے ہیں جی، خاص طور پر کہ تناؤ کو آپ کہہ لیں قدرتی طور پر کیسے کم کیا جائے. اچھا موضوع ہے. ہاں، اور ان کی بنیادی بات یہ ہے کہ دیکھیں تناؤ تو ختم نہیں ہو سکتا، وہ تو زندگی کا حصہ ہے. بالکل، یہ ممکن ہی نہیں. اصل کام ہے اپنے طرز زندگی کو بدلنا تاکہ اسے بہتر طریقے سے سنبھالا جا سکے. جی، اور یہی اصل نقطہ ہے ان کے مواد کا، طرز زندگی. وہ کہتے ہیں کہ یہ وہ وقتی حل نہیں ہے، کوئی جادوئی گولی نہیں. نہیں، بالکل نہیں. اس کے لیے شعوری کوشش چاہیے، عادتیں بدلنی پڑتی ہیں، تبھی پائیدار فائدہ ہوتا ہے. صحیح. تو چلیں طرز زندگی سے شروع کرتے ہیں. ایک بات جو وہ کہتے ہیں وہ ہے جسمانی سرگرمی. جی، پیدل چلنا. ہاں، ہفتے میں کم از کم 4 دن، اور صرف ٹہلنا نہیں بلکہ ٹھیک ٹھاک تیز چلنا. اتنا کہ پسینہ آئے، دل کی دھڑکن تیز ہو. جی، یہ سننے میں تو بڑا آسان لگتا ہے، لیکن اس کے پیچھے کیا سائنس ہے؟ یہ تناؤ کیسے کم کرتا ہے؟ دیکھیں، اس کا تعلق سیدھا دماغ سے ہے. جب آپ جسمانی مشقت کرتے ہیں نا تو جسم یوں سمجھیں کچھ کیمیکلز خارج کرتا ہے. اچھا. جی، اینڈورفنز وغیرہ. یہ قدرتی طور پر موڈ بہتر کرتے ہیں اور تناؤ کم کرتے ہیں. تو یہ صرف وزن کم کرنا نہیں ہے، یہ ذہنی صحت کے لیے ہے. بالکل. یہ جسم اور دماغ کا گہرا تعلق ہے. یہ ایک بنیادی چیز ہے طرز زندگی میں. ٹھیک، تو یہ تو ہوئی جسمانی بات. ایک اور بڑا دلچسپ پہلو جو ان کے مواد میں ہے وہ ہے توکل. جی، اللہ پر بھروسہ. ہاں، کہ بھئی سب کچھ اپنے کنٹرول میں نہیں ہوتا، چیزوں کو چھوڑ دینا سیکھیں. یہ کیسے مدد کرتا ہے؟ یہ دیکھیں، ذہنی بوجھ کم کرتا ہے. ہمارا دماغ اکثر کیا کرتا ہے، وہ مستقبل کے خوف کو بہت بڑھا چڑھا دیتا ہے. ہاں، یہ تو ہوتا ہے. تو توکل کا مطلب ہے کہ اپنی پوری کوشش کریں اور پھر نتیجہ اللہ پر چھوڑ دیں. یہ مان لینا کہ ہر چیز آپ کے بس میں نہیں ہے. اپنی حد پہچاننا. بالکل. اور یہ یقین رکھنا کہ کوئی بالاتر طاقت ہے جو معاملات سنبھال لے گی. اس سے کافی سکون ملتا ہے. یہ نقطہ نظر بدلنے والی بات ہے. صحیح کہا. اچھا، ذہنی پہلو کے ساتھ ساتھ وہ سماجی تعلقات پر بھی بہت زور دیتے ہیں. جی، ملنساری پر. کہتے ہیں تنہا رہ کر تناؤ سے لڑنا بہت مشکل ہے. لوگوں سے ملنا جلنا کیوں اتنا ضروری ہے؟ کیونکہ دیکھیں، انسان تو ہے ہی سماجی نا. ہم اکیلے رہنے کے لیے نہیں بنے. ٹھیک. جب ہم اپنی پریشانیاں کسی بھروسے والے دوست سے یا گھر میں کسی سے بانٹتے ہیں تو وہ بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے. صرف شیئر کرنے سے ہی؟ جی، شیئر کرنے سے، اور یہ جاننے سے کہ کوئی ہے جو آپ کی بات سنتا ہے، آپ کو سمجھتا ہے. مواد میں یہ بھی ہے کہ صرف جان پہچان کافی نہیں، گہرے رشتے چاہیے. ہاں، کم از کم چند ایسے لوگ جن پر آپ واقعی بھروسہ کر سکیں. یہ ایک طرح کی نفسیاتی ڈھال بن جاتی ہے. یہ بات تو سمجھ آتی ہے. اچھا، ایک اور چیز جو تھوڑی شاید حیران کن لگے، روز کچھ نیا سیکھنا. جی، یہ بھی ہے. سیکھنے کا تناؤ کم کرنے سے کیا تعلق؟ یہ بڑا دلچسپ ہے. وہ کہتے ہیں کہ جب آپ کچھ نیا سیکھ رہے ہوتے ہیں تو آپ کی توجہ منفی سوچوں سے ہٹ جاتی ہے. اچھا، فوکس بدل جاتا ہے. ہاں، فوکس مثبت طور پر اندر کی طرف ہو جاتا ہے. اس سے آپ کے اندر ایک، آپ کہہ لیں، مثبت گونج پیدا ہوتی ہے. اندرونی گونج؟ جی، جو باہر کے شور اور دباؤ کا مقابلہ کرتی ہے. آپ اپنی اندرونی دنیا کو بہتر بنا رہے ہوتے ہیں. یہ تو بہت خوبصورت خیال ہے. اور شاید اسی اندرونی دنیا کو بہتر بنانے سے جڑی ہے اگلی بات، معمول کو توڑنا. ہاں، روٹین بدلنا. کیونکہ ایک ہی روٹین میں پھنسے رہنا بھی تو تھکا دیتا ہے، تناؤ بڑھاتا ہے. بالکل. یکسانیت خود ایک قسم کا تناؤ ہے. تو وہ مشورہ دیتے ہیں کہ کبھی کبھار اپنی روٹین بدلیں اور خاص طور پر فطرت کے قریب جائیں. جی، جیسے ننگے پاؤں گھاس پر چلنا یا بس بیٹھ کر غروب آفتاب دیکھ لینا. یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں. ہاں، چھوٹی مگر دیکھیں بہت گہری. فطرت ہمیں یاد دلاتی ہے کہ دنیا ہماری فوری پریشانیوں سے کہیں زیادہ بڑی ہے. ہمیں ایک پرسپیکٹو ملتا ہے. زو میں رہنا. جی، یہ بھی ذکر ہے. یعنی پاک صاف رہنا. اس کا کیا تعلق ہے تناؤ سے؟ یہ جسمانی پاکیزگی کو روحانی اور ذہنی سکون سے جوڑتا ہے. خیال یہ ہے کہ جب آپ جسمانی طور پر پاک ہوتے ہیں تو اس کا اثر آپ کی ذہنی حالت پر بھی پڑتا ہے. ایک ہولسٹک اپروچ ہے گویا. جی، ایک جامع سوچ ہے کہ پاکیزگی کی حالت منفی خیالات کو دور رکھنے میں مدد دے سکتی ہے. یہ ایک روحانی عمل ہے جس کے نفسیاتی فائدے بھی ہیں. سمجھ گیا. اور آخر میں ایک بہت ہی عملی ٹپ. جی، لکھنے والی. ہاں، کہ اپنی پریشانیاں لکھ لیں. بس لکھ کر چھوڑ دیں. 24 گھنٹے بعد پڑھیں. اور وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ 98% پریشانیاں تو ویسے بھی پوری نہیں ہوتی. جی، یہ بہت کارآمد ٹیکنیک ہے. یہ کیسے کام کرتی ہے؟ لکھنے سے کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں،
جب کوئی پریشانی دماغ میں گھوم رہی ہوتی ہے نا تو وہ بہت بڑی اور مبہم لگتی ہے، ہاں، دھندلی سی۔ بالکل۔ لکھنے سے وہ خیالات ٹھوس الفاظ میں سامنے آ جاتے ہیں، آپ انہیں باہر سے دیکھ سکتے ہیں۔ آبجیکٹو ہو جاتے ہیں۔ جی، اور 24 گھنٹے کا وقفہ آپ کو تھوڑا فاصلہ دیتا ہے۔ جب آپ دوبارہ پڑھتے ہیں تو اکثر آپ زیادہ منطقی انداز میں سوچ پاتے ہیں۔ ٹھنڈے دماغ سے۔ ہاں، اور وہ 98% والی بات وہ شاید علامتی ہو، لیکن اصل نقطہ یہ ہے کہ ہمارا دماغ اکثر بدترین سوچتا ہے۔ کیٹاسٹروفائزنگ جسے کہتے ہیں۔ جی بالکل، یہ مشق اس رجحان کو توڑنے میں مدد دیتی ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ زیادہ تر خوف بے بنیاد تھے۔ زبردست۔ تو اگر ہم ساری باتوں کو سمیٹیں کہ تناؤ سے نمٹنے کے لیے ایک مربوط طرز زندگی اپنانا ہوگا۔ جی، ایک مکمل پیکیج ہے۔ جسم کو حرکت دینا، توکل سے اور مثبت سوچ سے ذہن کو سنبھالنا، لوگوں سے جڑنا، فطرت سے جڑنا، سیکھتے رہنا، معمولات میں تبدیلی لانا۔ اور یہ لکھنے جیسی عملی چیزیں۔ بالکل، یہ ایک کثیر جہتی حکمت عملی ہے، اور اہم بات یہ کہ تناؤ تو رہے گا، وہ زندگی کا حصہ ہے۔ اسے ختم نہیں کرنا۔ نہیں، بلکہ اس پر اپنا رد عمل بہتر بنانا ہے، اور یہ چیز ان طریقوں سے ہمارے اختیار میں آ سکتی ہے۔ صحیح۔ اور اس ساری گفتگو سے ایک آخری سوچ جو میرے ذہن میں آ رہی ہے، جی، اگر واقعی جیسا کہ وہ کہتے ہیں ہماری 98% پریشانیاں کبھی حقیقت بنتی ہی نہیں، تو ذرا سوچیں کہ ہم کتنی توانائی بچا سکتے ہیں۔ بہت زیادہ۔ اگر ہم صرف یہ سیکھ لیں کہ ان بے بنیاد خدشات کو جلدی پہچانیں اور انہیں چھوڑ دیں، وہ توانائی، وہ وقت کتنے اچھے کاموں میں لگ سکتا ہے۔ واقعی یہ غور کرنے کی بات ہے، بہت بڑی ذہنی آزادی مل سکتی ہے۔